چمن چمن کلی کلی روش روش پکار دو، وطن کو سرفروش دو، وطن کو جان نثار دو، جو اپنے غیظ بے کراں سے کوہسار پیس دیں، جو آسماں کو چیر دیں، ہمیں وہ شاہ سوار دو۔ اور یہی ہے عظمتوں کا ایک اصول جاویداں حضور، امیر کو شجاعتیں، غریب کو وقار دو۔ میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تقاریر آپ نے سنی، خطابات سنے، جوش اور جذبے کو بھی آپ نے ملاحظہ کیا۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے یہاں آ کر ہمیشہ میں نے ایک نیا جذبہ اور ولولہ تازہ حاصل کیا ہے۔ آپ سب کے سب حضرت قاری عبدالوکیل صدیقی کا صدقہ جاریہ ہے۔ یہ مدرسہ ہی نہیں، یہ ادارہ ہی نہیں، آپ سارے کے سارے صدقہ جاریہ، صرف ہمارے بھائی عامر صدیقی ہی نہیں، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب بھی، اور ایک لحاظ سے میں بھی، ہم سب ان کا صدقہ جاریہ ہے۔ جس انداز میں انہوں نے اس علاقے میں توحید کی شمع کو فروزاں کیا، جس انداز سے سنت کی تعلیمات کو عام کیا، اور جس انداز سے کتاب و سنت کے آوازے کو بلند کیا، وہ ایک مثال کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج یہ جتنی رونق لگی ہے ان کے اخلاص کی، ان کی محنتوں کی وجہ سے۔ واقعتاً جو بات میں نے کی ہے اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ جب جب یہاں آتے ہیں ایک نیا ولولہ لے کر جاتے ہیں، ایک نیا جوش اور جذبہ لے کر جاتے ہیں۔ تو یہ جوش اور جذبہ بھی در حقیقت ان کا صدقہ جاریہ ہی ہے۔ آج اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان اور بالخصوص اہل حدیث یوتھ فورس پنجاب نے جو نظریہ پاکستان کے تحفظ کی خاطر ٹرین مارچ کیا ہے، تو یہ نظریہ پاکستان ہے کیا؟ یہ نظریہ پاکستان در حقیقت وہی نظریہ ہے جس کی خاطر حضرت قاری صاحب ساری زندگی مصروف رہے۔ ہم جو نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ پاکستان کا مطلب کیا؟ آپ کو معلوم ہے یہ نعرہ کس کا دیا ہوا ہے؟ کلکتہ میں مسلم لیگ کا ایک بہت بڑا جلسہ ہوا تھا۔ اس وقت بر صغیر کے جو بڑے بڑے جگادری علماء کرام تھے، وہ جمعیت علماء ہند کے اندر شامل تھے، اور کچھ ایسے لوگ تھے جو ویسے ہی بس حاشیہ برداری میں لگے ہوئے تھے۔ اہل حدیث علماء میں سے حضرت امام الاسد مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی نے 2 کتابیں لکھی تھی، جن میں نظریاتی طور پر کتاب و سنت کی روشنی میں ثابت کیا تھا کہ پاکستان کیوں بڑھنا چاہیے۔ کلکتہ میں بہت بڑا جلسہ تھا مسلم لیگ کا، حضرت قائد اعظم نے خطاب کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ انگلش میں خطاب کیا کرتے تھے، اردو کے اندر جس طرح صاحب زبان بولتے ہیں اس طرح نہیں بول پاتے تھے۔ انہوں نے خطاب کیا، بہت نظریاتی قسم کا خطاب تھا، لیکن عام عوام کے ذہن میں نہیں بات آ پائی۔ تو امام الاسد مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، آپ جانتے ہیں، کیا آپ سمجھ پائے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا کہا ہے؟
انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں اس طرح سمجھ میں نہیں آیا جس طرح عام علماء کی کہا قائد اعظم یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ حضرت امام الحسن مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی کے الفاظ، جو بعد میں ایک عوامی نعرے کی حیثیت اختیار کر گئے، پھر اس پر ترانے لکھے گئے۔ مشہور تو ہیں سیالکوٹ کے اصغر سدائی، لیکن معین الدین عقیل نے تحریک آزادی میں اردو کے حصہ جو کتاب لکھی ہے، اس میں 17 ترانے ایسے ہیں جن کے پیک کے اندر یہ مصرع آتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب ہے پاکستان کا؟ کہ ایک ایسا ملک ہوگا جہاں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو رواج دیا جائے گا، جہاں کتاب و سنت کا پھریرا لہرائے گا، جہاں وہ قانون نافذ ہوگا جو اللہ کا قانون ہے، جو رسول اللہ کا قانون ہے۔ اور یہی مسلک اہل حدیث ہے، یہی مسلک اہل حدیث ہے کہ لوگوں اگر چاہتے ہو دنیا کے اندر کامیابی، اگر چاہتے ہو آخرت کے اندر کامرانی، تو صرف اور صرف اس دین کو اپنا لو جو صرف اللہ کی بات کرتا ہے، رسول اللہ کی بات کرتا ہے۔ اور دین ہے ہی اسی چیز کا نام، کسی تیسری چیز کا نام دین نہیں۔ تو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس لیے پاکستان کے تحفظ کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے جتنی ذمہ داری اہل حدیث پر عائد ہوتی ہے کسی اور پر عائد نہیں ہوتی۔ نعرہ پاکستان کا اہل حدیث کا دیا ہوا، قرارداد پاکستان، اس کی بنیاد بنی تھی 12-13 اپریل 1938 کی سندھ کی وہ کانفرنس اور وہ اجلاس جو حضرت قائد اعظم کی صدارت میں ہوا، جس کے استقبالیہ کے صدر عبداللہ ہارون تھے، اور وہاں جو قرارداد لکھی گئی، پیر علی محمد راشدی کی کتاب ہے اسکیم آف پاکستان، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ قرارداد ایک کمیٹی بنی تھی جس کی نگرانی میں بنی کہ پورے بر صغیر کے علاقے کو دیکھ کر اس کا نقشہ بنا کر جہاں جہاں مسلم اکثریت تھی ان کو اس نقشے میں شامل کر کے پھر الفاظ کا جب روپ دینے کی باری آئی تو تحریر جو لکھی تھی مولانا غلام رسول مہر نے لکھی تھی۔ اور مولانا غلام رسول مہر وہ تھے کہ جب پاکستان کے اندر مرکزی جمعیت اہل حدیث مغربی پاکستان بنی تو اس وقت شعبہ طبع و تالیف کے نگران مولانا محمد علی قصوری کے چھوٹے بھائی مولانا محی الدین قصوری، جن کا اصل نام شوکت علی تھا اور جنہوں نے مولانا ابوالکلام آزاد کی وجہ سے اپنا نام محی الدین رکھا ہوا تھا، جو مولانا عبدالقادر قصوری کے بیٹے تھے، پہلے ناظم طبع و تالیف بنے، اور یہ والد تھے معین قریشی کے۔ انہوں نے جو کتابیں شائع کی، پہلی کتاب تقویۃ الایمان شائع کی، اس کے ساتھ حسن البیان شائع کی۔ یہ کتابیں مولانا غلام رسول مہر کی نگرانی میں اور بالخصوص تقویۃ الایمان جو ہے ان سے سلیس اردو میں کروا کر شائع کی گئی تھی، اور یہی مولانا غلام رسول مہر ہیں جنہوں نے جماعت مجاہدین کی تاریخ پر 7 کتابیں لکھی ہیں، یعنی قرارداد پاکستان بھی اہل حدیث کی لکھی ہوئی۔ اور اس کو پیش کس نے کیا تھا؟ شیر بنگال مولوی فضل حق نے، جو بنگال کے اہل حدیث تھے، اور تائید کرنے والوں میں کئی نام تھے، نواب بہادر یار جنگ کا بھی تھا، دوسرے لوگوں کا بھی تھا، لیکن سب سے بڑا نام جو لیا جاتا ہے وہ حضرت حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد خاص، شاگرد خصوصی مولانا ظفر علی خان کا نام۔ ان لوگوں نے اور یہ مینار پاکستان جو بنا ہے نا، مینار پاکستان، یہ اسی جگہ پہ بنا ہے جہاں قرارداد پاکستان پاس ہوئی تھی۔ اور قرارداد پاکستان کے جلسے کے اندر اس وقت کے ہمارے تمام بزرگ شریک تھے۔ میں نام لینے پہ آؤں، کئی نام لے سکتا ہوں، لیکن میں بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں
جانتے ہیں مینار پاکستان کس نے بنایا تھا؟ اس کا نقشہ کس نے بنایا تھا؟ اس کا نقشہ بنایا تھا ڈاکٹر عبدالحفیظ نے. اور ڈاکٹر عبدالحفیظ مولوی الہی بخش کے پوتے تھے. مولوی الہی بخش کے دو بیٹے تھے. ایک کا نام تھا عبدالرحیم، میاں عبدالرحیم. ایک کا نام تھا میاں عبدالعزیز، جنہیں میاں عبدالعزیز مالواڈا کہا جاتا ہے، اور جو مرکزی جمعیت اہل حدیث مغربی پاکستان کے پہلے ناظم مالیات اور تاحیات ناظم مالیات بنے. اور ان کے بعد ان کے بیٹے میاں عبدالعزیز، میاں عبدالمجید مالواڈا ناظم مالیات بنے. ان کے سگے بھائی، میاں عبدالعزیز مالواڈا کے سگے بھائی میاں عبدالرحیم کے بیٹے تھے ڈاکٹر عبدالحفیظ، جنہوں نے مینار پاکستان کا نقشہ بنایا تھا. اور یہ اس لیے ہمارے بزرگوں نے پاکستان کی حمایت اس لیے کی تھی کہ ایک ملک ہوگا جو تجربہ گاہ ہوگی اللہ کے قانون کی، رسول اللہ کے فرامین کی. پاکستان قائم رہے گا انشاءاللہ العزیز، اس لیے کہ یہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نعرے پر سے وجود میں آیا تھا. یہ پاکستان قائم رہے گا اس لیے کہ سوچی سمجھی تاریخ نہیں تھی، لیکن جب فیصلہ ہو گیا پاکستان بننے کا تو تاریخ اگست کی تو 14 تھی، لیکن رمضان کی 27ویں تاریخ تھی. اس لیے ہم حسن فال لیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز یہ قائم رہے گا، لیکن اس کے قیام کی ضمانت، اس کے استحکام کی ضمانت، اس کی بقا کی ضمانت، اس کی ترقی کی ضمانت اگر کسی چیز میں ہے تو صرف اور صرف کتاب و سنت کے نظام کے نفاذ کے اندر ہے، اور کسی چیز کے اندر نہیں. آج پاکستان میں آپ کے بچوں نے، آپ کے نوجوانوں نے، ہماری جماعت کے درخشندہ مستقبل نے، ہمارے آنے والی نسلوں کی اس قیادت نے جو ٹرین مارچ کیا ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ لوگوں اگر چاہتے ہو کہ پاکستان کے اندر فرقہ واریت کا خاتمہ ہو تو فرقہ واریت کا خاتمہ تبھی ہوگا جب سارے کے سارے مسلمان اپنی اصل کی طرف لوٹیں. اور مسلمانوں کی اصل کیا ہے؟ وہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. اللہ اور اس کے رسول کی بات جو ہے وہ اسلام کی اصل ہے. اگر اس اصل کی طرف لوٹ جائے ساری فرقہ واریت ختم ہو کر رہ جائے گی. آج ٹرین مارچ کے ذریعے سے یہ بتایا ہے کہ پاکستان کے اندر پاک افواج نے اور تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام نے دستخط کر کے جو پیغام پاکستان کی دستاویز تیار کی ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے تو پاکستان کے اندر امن آئے گا کہ یہاں تکفیری فتوے نہیں چلیں گے، ایک دوسرے کو کافر نہیں کہا جائے گا. ان مشترکات کو توجہ دی جائے گی جس پر سب کا اتفاق ہے، اور سب کا اصلاً اگر اتفاق کسی چیز پر ہے تو اللہ اور اس کے رسول پر ہے. پھر اس کے بعد اپنی اپنی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اپنی اپنی ہستیاں شروع ہو جاتی ہیں، اپنی اپنی بستیاں شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے اگر تکفیریت کا خاتمہ چاہتے ہیں تب بھی آپ کو اپنی اصل کی طرف لوٹنا پڑے گا، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پاکستان علاقائیت کا خاتمہ چاہتے ہیں آپ، صوبائیت کا خاتمہ چاہتے ہیں آپ، لسانیت کے فکروں کا خاتمہ چاہتے ہیں، اگر برادری ازم کے نام پر جھگڑوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، اگر سیاسی جو اس وقت انتشار پھیلا ہوا ہے، اور یہاں یہ بات میں واضح کر دوں، اس وقت فرقہ واریت مذہبی طور پر اتنی تیز نہیں ہے جتنی سیاسی طور پر تیز ہے. کبھی ہوتا ہوگا کہ مذہبی لوگ ایک دوسرے کے بارے میں انگلیاں اٹھاتے زبان کو تیز کرتے ہوں گے، لیکن آج جتنی زبان سیاسی لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف تیز کر رکھی ہے وہ کسی اور نے نہیں کی. اور یہ سارے کے سارے سیاسی جگادری جو ہیں ان کا کوئی نظریہ نہیں، کبھی یہاں ہوتے ہیں، کبھی وہاں ہوتے ہیں، کبھی وہاں ہوتے ہیں، پھر یہاں ہوتے ہیں. یہ چڑھتے سورج کے پجاری
تالی کے بینگن کی طرح گھومتے ہیں. اگر کوئی نظریاتی چیز ہے تو وہ صرف اور صرف وہی نظریہ ہے جو اللہ کا دیا ہوا ہے, جو رسول اللہ کا بتایا ہوا ہے, اور وہی نظریہ ہے جو مسلک اہل حدیث کا ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر ترقی مسلمان پائیں گے, مسلمان ابھریں گے, مسلمان کامیاب و کامران ہوں گے, آخرت کی کامیابیاں حاصل کریں گے, تو صرف ایک ہی چیز ہے, وہ وہی ہے جو حضرت قاری عبد الوکیل لے کر اس علاقے کے گاؤں گاؤں میں گئے, ایک ایک دروازے کو کھٹکھٹایا اور لوگوں کو بتایا, لوگوں دنیا بھی بہتر ہو سکتی ہے, آخرت بھی بہتر ہو سکتی ہے اگر اپنے آپ کو وقف کر دیا جائے کتاب اللہ کے لیے, سنت رسول اللہ کے لیے. اور وہی دعوت لے کر ہم یہاں آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں. میں خود اپنے آپ کو حضرت قاری صاحب کا ایک روحانی بیٹا سمجھتے ہوئے میں آپ کو پھر ایک بار مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ قاری صاحب کا صدقہ جاریہ جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا, اور نہ صرف یہ کہ جاری رہے گا بلکہ کامیاب و کامران ہوگا انشاءاللہ. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم. کارواں دعوت قرآن و حدیث مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان.